بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھاگا بیچنے والوں میں علم و علماء۔ جو لوگ کپڑے کی سلائی کے لیے ہر قسم کے دھاگے بناتے اور فروخت کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، ان کو خیوطی کہتے ہیں۔ خیوط خیط کی جمع ہے جس کے معنی دھاگے کے ہیں۔ ابوالعباس احمد بن مسلم خیوطی ابار دھاگے کے ساتھ سوئی بھی بناتے تھے اور ان کے یہاں سوئی دھاگا دونوں چیزیں ملتی تھیں۔ انہوں نے علی بن عثمان لاحقی، مسدد بن مسرہد، عبید اللہ بن محمد بن عیش سے روایت کی اور ان سے اسماعیل بن علی خطبی، دالج بن احمد سجزی اور احمد بن سلمان نجار نے روایت کی۔ ابو حامد احمد بن عیسیٰ بن عباس خیوطی بغدادی نے عمر بن محمد بن حسن کوفی، حسن بن عرفہ، ابو اسماعیل ترمذی سے روایت کی اور ان سے محمد بن عبید اللہ بن شخیر اور علی بن عمر حربی نے روایت کی۔ ابو الحسن علی بن فضل بن عباس بغدادی فقیہ خیوطی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اصفہان میں ابو القاسم بغوی اور عمر بن حسن اشنانی سے روایت کی۔ ان سے حافظ ابو نعیم اصفہانی اور ابو نصر اسماعیلی نے روایت کی۔ 353 ہجری میں فوت ہوئے۔ سوزن گروں میں علم و علماء۔ ابرہ کے معنی سوئی کے ہیں جس سے کپڑے سلے جاتے ہیں۔ اس کے بنانے اور فروخت کرنے والے کو ابار اور ابری کہتے ہیں۔ ابو حفص عمر بن عبد الرحمن بن قیس ابار قریشی کوفی کے بارے میں ان کے شاگرد یحییٰ بن معین کا بیان ہے: کان لہ غلمان یعملون الابر ویبیعونها فنسب الی الابر۔ ان کے کچھ ملازم لڑکے تھے جو سوئی بناتے اور اس کو فروخت کرتے تھے، اس لیے ان کو ابار کہا گیا۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن معین سے ان کے ابار کہنے کی وجہ معلوم کی گئی تو انہوں نے بتایا: کان یعمل الابر یضرب بمطرقتہ۔ وہ خود اپنے ہتھوڑے سے سوئی بناتے تھے۔ کوفہ سے بغداد جا کر وہیں مستقل آباد ہو گئے اور سوئی کی صنعت کو ذریعہ معاش بنایا۔ انہوں نے امام اعمش، حمید طویل، منصور بن معتمر، لیث بن ابو سلیم، محمد بن حجارہ اور ابن ابو خالد سے روایت کی اور ان سے یحییٰ بن معین، ابو الربیع زہرانی، سرید بن یونس، حسن بن عرفہ نے روایت کی۔ آخر عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے، ثقہ محدث تھے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔